شیس کی معنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شیس اس لیے رکھا تھا کہ یہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل کیے اور ان میں سے 50 صحیفے شیس پر اتارے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کی طرف وصیت کی اور اس کو دن اور رات کی اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادات سکھائے اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیشن گوئی کی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کی تمام انساب شیس تک پہنچتے ہیں کیونکہ ان کی سوا تمام اولاد آدم ختم ہو گئے تھے۔ واللہ عالم۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، وہ جمعے کا دن تھا، فرشتے اس کے پاس حنوط نامے خوشبو لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا اور اس کے بیٹے اور وصی شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، سورج اور چاند رات دن اور 7 راتیں گہنائی رہی، اس کی روشنی ماند پڑ گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹو، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوط نامے خوشبو تھے، ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ آدم بیمار ہے اور جنت کا پھل کھانا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حوا علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اونٹ میں ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور ہو جا، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ بس فرشتوں نے اس کی روح قبض کی، اس کو کفن پہنایا، خوشبو لگائے، اس کے لیے گڑھا کھودا، اس کی لحد بنائے، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اس کو قبر میں داخل کیا، قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈالی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس روایت کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ فرشتوں نے آدم پر 4 تکبیریں پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیریں کہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیرات کہے اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 4 تکبیرات کہے۔ ایک سن میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ آدم علیہ السلام کے دفن کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ہند میں جس پہاڑ پر وہ آسمان سے اتارے گئے تھے وہاں دفن بھی ہوئے۔ بعض نے کہا مکہ میں جبل ابی قیس کے پاس دفن ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ طوفان کے زمانے میں نوح نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک تابوت میں اٹھایا اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ یہ بات بھی ابن جریر نے نقل کی ہے۔ ابن عاقر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سے نقل کیا ہے کہ اس کا سر مسجد ابراہیم کے پاس اور دونوں پاؤں بیت المقدس کی چٹان کے پاس ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کی 1 سال بعد حوا علیہ السلام فوت ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث کے حوالے سے ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں کہ آدم کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی ہے۔ تورات میں یہ ہے کہ وہ 930 برس تک زندہ رہے۔
مذکورہ حدیث کی وجہ سے تورات کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تورات اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں اور حدیث کی شکل میں حق ہمارے پاس محفوظ و موجود ہے۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو بعد میں معاملات کی ذمہ داری اس کے بیٹے شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ وہ حدیث کی نس کے مطابق نبی تھے۔ یہ حدیث ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی ہے کہ اس پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ جب شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت کی۔ شیث علیہ السلام کے بعد وہ معاملات کا ذمہ دار قرار پایا۔ اس کے بعد انوش کا بیٹا اسینن اور اس کے بعد کا بیٹا ملائل ذمہ دار بنا۔ اس کے متعلق ایران کی عجمی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 ولایتوں کا مالک بنا اور یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹے، شہر اور بڑے قلعے بنائے اور بابل اور سوس شہر آباد کی۔ اس نے ابلیس اور اس کے لشکروں پر سختی کی اور ان کو زمین کے مختلف علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف مار بھگایا۔ اس نے بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ اس کے سر پر ایک بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا اور اس کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا یرید معاملات کا نگران بنا۔ جب اس کی مدت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹے خنوخ کی وصیت کی، اور یہ بھی خنوخ مشہور قول کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔